تین شعبان ہو یا ہو تیرا رجب یا ہو ذی الحجہ کی 18-24 ہو. تین شعبان ہو یا ہو تیرا رجب یا ہو ذی الحجہ کی 18-24 ہو، یا اسی طرح کی کوئی تاریخ ہو، اپنی ہر ایک خوشی ان سے منسوب ہے. یا اسی طرح کی کوئی تاریخ ہو، اپنی ہر ایک خوشی ان سے منسوب ہے. ہو وہ اثنا عشر مصطفیٰ سیدہ، سب کے سب ہی محمد ہے مشکل کشا. ہو وہ اثنا عشر مصطفیٰ سیدہ، سب کے سب ہی محمد ہے مشکل کشا. جو بھی چاہو کسی در سے بھی مانگ لو، ساری برادری ان سے منسوب ہے. جو بھی چاہو کسی در سے بھی مانگ لو، ساری برادری ان سے منسوب ہے. ان کے دشمن سے ہے دوستی، ان کا جو دوست ہے وہ ہے آقا میرا. ان کے دشمن سے ہے دوستی، ان کا جو دوست ہے وہ ہے آقا میرا. اپنی کیا دوستی اپنی کیا دشمنی، دوستی دشمنی ان سے منسوب ہے. اپنی کیا دوستی اپنی کیا دشمنی، دوستی دشمنی ان سے منسوب ہے. قبر ان سے ملاقات کی ہے جگہ، میں یہی سوچ کر قبر تک آ گیا. قبر ان سے ملاقات کی ہے جگہ، میں یہی سوچ کر قبر تک آ گیا. زندگی بھی عطا میرے مولا کی تھی، نعمت موت بھی ان سے منسوب ہے. زندگی بھی عطا میرے مولا کی تھی، نعمت موت بھی ان سے منسوب ہے. سوز خانی تو خدمت ہی زہرا کی ہے، شاعری بھی میری ان سے منسوب ہے. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الملک الحق المبین المتصاغر لعظمته جبابرة الطاغین
المتخاضع لكبريائه عتاة المتمردين المعترف بربوبيته سائر الخلق أجمعين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. عزیزان محترم، سورہ نحل قرآن مجید کا 16واں سورہ ہے، اور اس سورے کی جس آیہ مبارکہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا اس کا نشان 90 ہے۔ اس آیت میں پروردگار عالم نے 3 چیزوں کے کرنے کا حکم دیا اور 3 چیزوں سے منع فرمایا۔ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، اللہ حکم دیتا ہے عدل کرنے کا، اور اللہ حکم دیتا ہے احسان کرنے کا۔ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى، اور اللہ یہ حکم دیتا ہے کہ رشتہ دار کی مدد کرو۔ وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ، اور اللہ علانیہ بدکاری سے منع کرتا ہے، پوشیدہ بدکاری سے منع کرتا ہے، اور اللہ منع کرتا ہے اس بات سے کہ تم اس کی نافرمانی اور اس سے بغاوت کرو۔ یعظکم لعلکم تذکرون، اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے، تمہیں واعظ کرتا ہے تاکہ تم اس کی واعظ و نصیحت سے اثر قبول کرو۔ تو پہلی شے جس کے کرنے کا پروردگار عالم نے حکم دیا وہ عدل ہے۔ ان اللہ یامر بالعدل۔ قرآن مجید کا اگر آپ مطالعہ فرمائیں تو اندازہ ہوگا کہ کس کس طریقے سے پروردگار عالم نے عدل پر زور دیا اور عدل پر گفتگو فرمائی۔ ارشاد کیا کہ اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل، دیکھو جب تمہیں حکومت ملے اور لوگوں پر تم حکومت کرو تو خبردار ظلم سے حکومت نہ کرنا، عدل کے ساتھ حکومت کا قیام کرنا۔ کسی اور مقام پر ارشاد فرمایا کہ لا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی، کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی قوم کی دشمنی تمہیں راہ عدل سے ہٹا دے۔ اعدلوا هو اقرب للتقوی، عدل کرو اس لیے کہ عدل ہی تقوی سے قریب ترین شے ہے۔ دنیا میں کوئی شے عدل سے زیادہ تقوی سے قریب نہیں ہے۔ تو اب میں نے اختصار کو مد نظر رکھتے ہوئے کل 3 آیتیں پیش کی جن میں پروردگار نے یہ حکم دیا انسانوں کو کہ تم عدل کرو۔ ان اللہ یامر بالعدل، اللہ حکم دیتا ہے عدل کا۔ اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل، جب لوگوں میں حکومت کرو تو عدل کے ساتھ حکومت کرو۔ اعدلوا هو اقرب للتقوی، بھائی دیکھو اپنی زندگی کو عدل کے سانچے میں ڈھالو اس لیے کہ عدل ہی تقوی سے قریب ہے۔ سوال اس منزل پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ قرآن نے انسانوں کو حکم دیا کہ عدل کرو، لیکن کسی مقام پر قرآن مجید میں یہ نہیں ہے کہ اللہ عدل کرتا ہے، جبکہ
ہونا یہ چاہیے تھا کہ پہلے اس بات کا اعلان ہو کہ پروردگار عدل کرتا ہے، لیکن پورے قرآن میں کسی مقام پہ یہ نہیں ہے، اس لیے کہ ایک اصول اور ایک کلیہ پروردگار قرآن میں دے چکا ہے، اور وہ اصول و کلیہ یہ ہے کہ اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم، یہ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ خطاب کیا پروردگار نے انسانوں سے، یہ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم دوسروں کو نیکی کرنے کا حکم دیتے ہو، وتنسون انفسکم، اور خود اپنے نفس کو بھولے ہوئے ہو اور نیکی نہیں کرتے۔ یعنی اصول یہ ہے کہ جب کسی بات کا حکم دیا جائے، کسی بات کے اوپر زور دیا جائے کہ یہ کرو، تو زور دینے والا اور حکم دینے والا پہلے اس بات پر خود عامل ہو۔ تو یہ ممکن نہیں ہے کہ پروردگار عالم پوری انسانیت کو عدل کرنے کا حکم دے اور خود عدل کے اوپر قائم نہ ہو اور عدل پر گامزن نہ ہو۔ اس لیے پروردگار نے اس موضوع پر گفتگو قرآن میں نہیں کی کہ وہ عادل ہے، لیکن مختلف مقامات پر آپ کو دلیل تضاد سے یہ بات واضح ہوگی کہ پروردگار کس طریقے سے عدل کرتا ہے۔ اب میں مثال دے دوں، میں نے کہا کہ یہ رات کا وقت ہے، اسے الٹ دے جملے کو، یعنی میں کہہ رہا ہوں کہ رات کا وقت ہے، اس جملے کو آپ الٹ دیں تو نتیجہ یہ نکلے گا الٹنے کے بعد کہ دن نہیں ہے، اس وقت لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں نے جملہ کہا، اسے الٹ دیں کہ لوگ کھڑے ہوئے نہیں۔ تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جملہ مثبت ہوتا ہے اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہی جملہ منفی ہوتا ہے۔ رات کا وقت ہے، یہ جملہ مثبت ہے، دن نہیں ہے، وہی بات ہے، یعنی رات کا وقت ہے جو میں نے مثبت کہا، اسی کو الٹ کے جب کہا تو کہا کہ دن نہیں ہے۔ تو اگر قرآن مجید کا مطالعہ کیا جائے تو پورے قرآن مجید میں بکثرت مقامات پر پروردگار نے اس موضوع پر گفتگو فرمائی ہے کہ ان اللہ لیس بظلام للعبید، اللہ بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ تو جب اس نے یہ کہا کہ وہ ظلم کرنے والا نہیں ہے تو اسے اگر آپ الٹ دیں گے تو ریزلٹ یہی نکلے گا کہ وہ عادل ہے۔ اب ہم بہت آہستہ آہستہ اس سلسلہ فکر کو آگے بڑھائیں گے۔ یہ جو صفت عدل ہے پروردگار میں ویسے ہی ہے جیسے اور صفتیں ہیں، وہ رحیم ہے، رحمان ہے، غفار ہے، متکبر ہے، جبار ہے۔ تو میں اپنے سارے محترم سننے والوں سے یہ سوال کرنا چاہوں گا کہ بھائی اللہ رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، عادل بھی ہے، قہار بھی ہے، جبار بھی ہے، متکبر بھی ہے۔ 99 نام ہے اور 1000 صفتیں ہیں پروردگار کی۔ اول توحید، دوسرے عدل۔ آپ نے یہ کیوں نہیں کہا کہ اول توحید دوسرے رحمانیت، اول توحید دوسرے قہاریت؟ بھائی صفت بھی تو اللہ کی، عدل بھی تو اللہ کی ایک صفت ہے نا۔ جس طریقے سے رحمانیت اس کی صفت ہے، جس طریقے سے رحیمیت اس کی صفت ہے، جس طریقے سے جباریت اور قہاریت اس کی صفتیں ہیں، اسی طریقے سے عادل ہونا اس کی ایک صفت ہے۔ تو یہ کیا سبب ہے کہ آپ نے اصول دین میں توحید کے بعد اس کی صفت عدل کو رکھا، صفت رحمانیت، صفت رحیمیت، صفت جباریت اور صفت قہاریت وغیرہ کو نہیں رکھا؟ تو کوئی نہ کوئی سبب اس کا ہوگا۔ میں آج کی حد تک فقط اسی سبب کو آپ کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں، لیکن قبل اس کے کہ ہم یہ غور کریں کہ اول توحید دوسرے عدل، اول توحید دوسرے رحمانیت کیوں نہیں، پہلے یہ طے کر لیں کہ عدل ہے کیا اور اس کے مقابلے پر ظلم کیا ہے۔ تو آپ یقین فرمائیے گا کہ تعرف الاشیاء بازدادها، دیکھیے علم کلام کی بڑی دقیق بحث ہے یہ عدل کی بحث، اور میں کوشش یہ کر رہا ہوں کہ آسان ترین لفظوں میں میرے نوجوانوں تک اور میرے دوستوں تک پہنچ جائے بحث۔ تعرف الاشیاء بازدادها، چیز ہمیشہ اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہے۔ اب اگر آپ عدل کو پہچاننا چاہتے ہیں تو ظلم کو پہچان لیں، عدل سمجھ میں آ جائے گا۔ ظلم کو پہچاننا چاہتے ہیں، عدل کو پہچان لیں، ظلم خود بخود سمجھ میں آ جائے گا۔ یعنی اگر ایک ضد سمجھ میں آ گئی تو دوسری ضد آٹومیٹیکلی اور خود بخود آپ کی سمجھ میں آ جائے گی۔ عدل اور ظلم، ان دونوں کے لیے دو لفظ لغت میں استعمال ہوئے۔ عدل وضع الشیء فی محلہ، ظلم وضع الشیء فی غیر محلہ۔ اب فرق کیا ہوا؟ عدل کے معنی ہے جس چیز کا جو پراپر مقام ہے اور جس چیز کے لیے، جو چیز جس مقام کے لیے بنائی گئی ہے
اس شے کو اس کے پراپر مقام پر اور اس کی جائز جگہ پر رکھ دیا جائے، یہ ہے عدل۔ تو وضع الشیء فی محلہ ہی، کسی چیز کو اس کی جائز اور مناسب جگہ پہ رکھا جائے، یہ عدل ہے۔ اور کسی چیز کو اس کی جائز اور مناسب جگہ سے ہٹا کر کسی ایسی جگہ رکھ دیا جائے جو اس کے مناسب حال نہ ہو، تو یہ ظلم ہے۔ اب میں مزید اس کو آسان کر دوں۔ دیکھیے، ٹوپی بنائی گئی سر کے لیے اور نالین بنائے گئے پیروں کے لیے۔ عدل یہ ہے کہ ٹوپی سر پہ استعمال کی جائے اور عدل یہ ہے کہ نالین پاؤں میں استعمال کیے جائیں۔ اگر ان کے مصرف کو بدل دیا جائے، ٹوپی پاؤں میں چلی جائے اور نالین سر پہ آ جائے، تو اسی کا نام ہے ظلم۔ تو ایک وہ تعریف ہے جو لغت نے کی، عدل کے معنی وضع الشیء فی محلہ ہی، اور دوسری وہ تعریف ہے عدل کی جو شریعت نے کی۔ یعنی ایک لغت میں اس کی ڈیفینیشن ہے اور ایک اس کی ڈیفینیشن شریعت میں ہے۔ اب شریعت نے کیا کہا کہ بھئی عدل کیا ہے؟ اعطاء کل ذی حق حقہ، ہر صاحب حق کو اس کا حق دے دینا، یہ عدل ہے۔ اور بڑی عجیب و غریب بات ہے جو شریعت نے عدل کے سلسلے میں کہی، اعطاء کل ذی حق حقہ، ہر صاحب حق کو اس کا حق دے دینا، یہ ہے عدل۔ اچھا، اب میں اپنے سارے محترم سننے والوں سے اس مقام پر یہ سوال کرنا چاہوں گا کہ بھائی صاحب حق کو اس کا حق دے دو، یہی ہے عدل۔ اب میں آیا اور میں نے آپ سے اپنے حق کا مطالبہ کیا اور شے وہ مانگی جو میرا حق نہیں ہے، تو اگر آپ میرے اس مطالبے کو پورا کریں تو کیا یہ عدل ہوگا؟ یہ عدل نہیں ہوگا۔ تو باریکی اس میں یہی ہے کہ ہر صاحب حق کو اس کا جائز حق دے دیا جائے۔ پہلے یہ تو طے ہو کہ ہر انسان کا جائز حق ہے کیا۔ تو جائز حق کو انسان طے نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ مجھے نہیں معلوم کہ آپ کے ضروریات کیا ہیں، مجھے یہ نہیں معلوم کہ آپ اس معاشرے میں، اس سماج میں، اس دنیا میں اپنا کیا حق لے کر آئے ہیں۔ لیکن وہ جو آپ کا خالق ہے، وہ جو آپ کے رزق کا بندوبست کرنے والا ہے، وہ جس نے آپ کو خلط وجود سے سرفراز کیا، وہ جانتا ہے کہ آپ کا جائز حق اس کائنات میں کیا ہے۔ تو اس خالق کو آپ کے حقوق کی پوری معلومات بھی ہے اور وہ اختیار بھی ہے کہ پورا کا پورا حق آپ کو پیش کر دے۔ اگر عدل کی تعریف واضح ہو گئی ہو تو اب اسی کے تناظر میں ذرا سا ظلم کو دیکھ لیں۔ عجیب و غریب بات یہ ہے کہ اگر آپ فقہ اسلام کو دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ دنیا کی کوئی فقہ ایسی نہیں ہے جس میں عنوان اولی اور عنوان ثانوی نہ ہو۔ میں نے عرض کیا نا کہ مسئلہ دقیق ہے، لیکن کوشش یہ کر رہا ہوں کہ آسان ترین لفظوں میں آپ تک پہنچ جائے۔ اب یہ عنوان اولی اور عنوان ثانوی سنیں جب ہم واپس جائیں گے عدل و ظلم کی طرف۔ دیکھیے، سور کا گوشت کھانا حرام، مردار کھانا حرام، شراب پینا حرام، یہ حکم اولی ہے۔ لیکن وہی قرآن جو ان چیزوں کو حرام قرار دیتا ہے، وہی قرآن ایکسیپشن لگاتا ہے اپنی آیت میں، فَمَنِ اسْتُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ، وہ شخص جو حالت اضطرار میں ہو، بغاوت کر کے نہیں اور حدود خدا کو توڑ کر نہیں، واقعاً مضطر ہو جائے اور بھوکا ہو، تو ایسا شخص اس سور کے گوشت سے بقدر حاجت اور بقدر ضرورت استفادہ کر سکتا ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ حکم اولی میں، یعنی پہلا جو حکم تھا، حکم اولی میں سور کا گوشت حرام تھا، اور حکم ثانوی میں وہی حرام حلال ہو گیا بقدر حاجت اور بقدر ضرورت۔ یہ حکم اولی اور حکم ثانوی دنیا کے ہر حکم میں ہے۔ اب پھر ایک مسئلہ درمیان میں آیا، اس مسئلے کا نام ہے مسئلہ ترتب۔ میں اپنے اسلوب گفتگو سے بہت ہٹ کے بات کر رہا ہوں، اس لیے کہ مجھے آپ کو کسی نتیجے تک لے کے جانا ہے۔ اب یہ مسئلہ ترتب کیا ہے؟ اصول فقہ کی بڑی مشہور اصطلاح ہے۔ مسئلہ ترتب کی میں اگر تفصیل میں چلا جاؤں تو معاملہ الجھ جائے گا۔ آسان لفظوں میں عرض کروں، ایک شخص نماز عصر پڑھنا چاہتا ہے اور اس کے پاس کل اتنا وقت ہے کہ وہ 4 رکعتیں بمشکل عصر کی ادا کر سکے، یعنی 4 ہی رکعتوں کو ٹائم ہے، سورج ڈوب رہا ہے، اور اگر نہیں پڑھے گا تو قضا ہو جائے گی۔ اب فرض کریں کہ وہ شخص دریا کے کنارے ڈوبتے ہوئے سورج کے سامنے نماز عصر پڑھنے کے لیے کھڑا ہوا،
اتفاق سے اس کی نگاہ دریا پہ پڑی اور اس نے یہ دیکھا کہ ایک مسلمان ڈوب رہا ہے. اب اس کے سامنے مسئلہ یہ ہے، وہ بچا سکتا ہے اس مسلمان کو. مسئلہ اس کے ساتھ یہ ہے کہ اگر وہ نماز پڑھتا ہے تو مسلمان ڈوب جائے گا، اور ڈوبنے کے لیے اگر بچانے جاتا ہے تو نماز قضا ہو رہی ہے. تو ایسی صورت میں کیا کریں؟ اس مسئلے کو کہتے ہیں مسئلہ ترتب. ایک مثال میں نے اس کی پیش کی. عزیزان محترم، بڑا کامن سینس کا مسئلہ ہے. دیکھیں، نماز سے زیادہ اہم دنیا میں کوئی شے نہیں ہے، اس لیے کہ قرآن مجید نے کہا اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، نماز قائم کرو اور مشرک مت بنو. اچھا، تو اب خدا کتنا ناراض ہوتا ہے نماز چھوڑنے والے سے؟ مشرک ہے اس کی نگاہ میں، نص ہے قرآن مجید کی. اب اگر وہ بچانے والے کو اس ڈوبنے والے کو بچانے جائے، نماز چھوٹ رہی ہے، اور اگر نماز پڑھ رہا ہے تو ڈوبنے والا ڈوب رہا ہے. کرے کیا؟ تو وہ نماز جو کسی صورت میں چھوڑی نہیں جا سکتی، یہی ہے عنوان اولی اور عنوان ثانوی. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر واضح ہو گیا تو میری محنت آج کی سوارت ہو جائے گی. وہ نماز جو کسی صورت میں چھوڑی نہیں جا سکتی، اگر جل رہے ہو، فقہ اسلام، اگر جل رہے ہو، نعوذ باللہ کوئی جل رہا ہو اور اس کی نماز اس جلنے کے عالم میں قضا ہو رہی ہو، خطرہ ہو کہ وہ جل کے مر جائے گا اور قضا ہو جائے گی، تو صلاۃ الحریق کے نام سے اس کی نماز کا طریقہ فقہ میں موجود ہے کہ جلنے والا کیسے نماز پڑھے. اگر کوئی ڈوب رہا ہو اور اسے خطرہ ہو کہ میں ڈوب جاؤں گا، میری نماز میری گردن پہ رہ جائے گی، تو صلاۃ الغریق کے نام سے اس ڈوبنے والے کو نماز پڑھنے کا طریقہ فقہ اسلام میں بتایا گیا ہے. کتنی امپورٹنٹ ہے نماز! ایسی اہم نماز اگر وہ 4 رکعت کا وقت باقی ہو اور ڈوبتے ہوئے کسی مسلمان کو نمازی دیکھ لے تو اس کا لازمی فریضہ یہ ہے کہ اس نماز کو چھوڑ دے اور اس ڈوبتے ہوئے مسلمان کو بچا لے. کیوں؟ بدلیل ہی موجود ہے. اس لیے کہ نماز کی بعد میں قضا ہو سکتی ہے، ڈوبنے والے کو بچانے کی قضا بعد میں ممکن نہیں ہے، اس لیے کہ وہ مر جائے گا. تو اب اگر یہ بات واضح ہو جائے تو میری محنت سوارت ہو گئی. نماز کا حکم اولی ہے کہ کسی صورت میں قضا نہیں ہو سکتی، اور نماز کا حکم ثانوی ہے کہ اگر ڈوب رہا ہو ڈوبنے والا تو اسے بچانے کے لیے نماز چھوڑ دو. سور کے گوشت کا حکم اولی یہ ہے کہ کسی قیمت پر اسے کھایا نہیں جا سکتا، اور حکم ثانوی یہ ہے کہ اگر 3 وقت کا فاقہ ہو اور موت کا اور مر جانے کا خطرہ ہو تو تم بقدر حاجت اور بقدر ضرورت اس سور کے گوشت سے نعوذ باللہ استفادہ کر لو. تو بات واضح ہوئی. حکم اولی میں واجب، حکم ثانوی میں حرام. حکم اولی میں حرام، حکم ثانوی میں واجب. ہر حکم شریعت کے ساتھ یہ ہے، روزہ کسی صورت میں نہیں چھوڑ سکتے، لیکن اگر خوف جان ہے اور شدید مرض آ گیا ہے چھوڑ دو روزے کو، وہ حکم اولی ہے، روزہ نہیں چھوڑ سکتے. یہ حکم ثانوی ہے، روزے کو چھوڑ دو. حج کسی صورت میں نہیں چھوڑ سکتے اگر مستطیع ہو، لیکن اگر جان کا خطرہ ہو یا کچھ اور مسئلہ پیدا ہو جائے تو حج کو چھوڑ دو. یہ حکم ثانوی ہے. بھائی یہی میں عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ اسلام کے ہر حکم میں ایک حکم اولی ہے، دوسرا حکم حکم ثانوی ہے. حکم اولی میں اگر حلال ہو، حکم ثانوی میں حرام ہو سکتا ہے. حکم اولی میں اگر حرام ہو، حکم ثانوی میں وہ حلال ہو سکتا ہے. ظلم دنیا کی وہ ذلیل ترین شے ہے کہ نہ حکم اولی میں جائز ہے نہ حکم ثانوی میں جائز ہے. یعنی متفقہ بات ہے جو میں نے اپنے سننے والوں کی خدمت درج کی کہ ظلم دنیا کی وہ ذلیل ترین شے ہے کہ حکم اولی میں بھی حرام، حکم ثانوی میں بھی حرام. یعنی اپنے بچانے کے لیے، اپنے ظلم کو روکنے کے لیے تھوڑا سا ظلم دوسرے پہ کر لو، جائز نہیں ہے. تو اب اگر یہ ظلم واضح ہو گیا تو اس کے اپوزٹ عدل. عدل کے معنی ہر وہ شے جس کو سمجھتے ہو کہ اس کا جائز مقام کیا ہے، اس شے کو اس کے جائز مقام پر رکھ دو. میں نے اب تک صرف ظلم اور عدل کی تعریف کی، اب مجھے اس سے آگے بڑھ جانا ہے. بھائی اگر آپ توجہ فرمائیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ پروردگار نے اپنے ذاتی نام کے بعد جو صفت استعمال کی ہے وہ رحمانیت کی اور رحیمیت کی صفت ہے. اب اس جملے کو بھی سنتے جائیں تاکہ عدل تک جانے میں آسانی ہو جائے. دیکھیے قرآن کا آغاز ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے. اب آپ کوئی بھی سورہ پہلا مان لیں، مثلا سورہ اقرا کہا جاتا ہے کہ پہلا سورہ ہے اور اس پر تقریباً اجماع ہے. تو سورہ اقرا کے پہلے بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے نا. اقرا باسم ربک الذی خلق، اس سے پہلے کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا،
اب یہ جو بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، اس میں 4 لفظ ہیں، بسم اللہ رحمان رحیم، بے حرف جر ہے، اسم اللہ رحمان رحیم. تو اللہ اس کا ذاتی نام ہے، رحمان الرحیم اس پروردگار کی 2 صفتیں. میں نے کسی منزل فکر پر یہ عرض کیا تھا کہ ہر انسان کا ایک ذاتی نام ہے اور ہر انسان کی ایک صفت ہے. اب میرا ذاتی نام طالب جوہری ہے، خطابت میری صفت ہے. تو اسی طریقے سے اللہ اس کا ذاتی نام ہے اور رحمان الرحیم اس کی صفتیں ہیں. اگر اللہ اور رحمان الرحیم سمجھ میں آ گئے تو عدل تک جانے میں بڑی آسانی ہو جائے گی. آپ کہتے ہیں رحمان صاحب، نام رکھتے ہیں لوگوں کا، رحیم صاحب لوگوں کے نام ہوتے ہیں. اچھا کبھی آپ نے اللہ صاحب سنا؟ اللہ صاحب نہیں سنا ہوگا. اچھا کیوں؟ رؤوف صاحب سننے میں آتا ہے، رحمان صاحب سننے میں آتا ہے، رحیم صاحب یہ بھی سننے میں آتا ہے. تو سبب کیا ہے؟ سبب یہ ہے کہ رحمان کا ایک مفہوم ہے. رحمان وہ جو دنیا میں بندوں کی احتیاجات کو پورا کرے. اچھا تو بہت سے لوگ ہیں جو اپنے اپنے ظرف کے مطابق اور اپنی اپنی حیثیت کے مطابق انہی بندوں میں بندوں کی احتیاجات کو پورا کر رہے ہیں. تو بقدر ظرف صفت رحمانیت ان میں بھی آئی. بہت عجیب و غریب بات ہے جو آپ کی خدمت کر رہا ہوں. بقدر ظرف رحمت تو آپ میں بھی ہے نا، شفقت رحمت آپ میں پائی جاتی ہے. بقدر ظرف رافت، اولاد سے محبت کرنا، اولاد سے شفقت کا سلوک کرنا آپ میں بھی پائی جاتی ہے. تو رؤوف آپ بھی ہیں بقدر ظرف. بقدر ظرف رحیم اور رحمان آپ بھی ہیں. اچھا اب آپ نے کبھی غصہ دکھلایا تو بقدر ظرف قہاریت آپ میں بھی پائی جاتی ہے. آپ کے پاس اقتدار ہے اور آپ نے صحیح طریقے سے حدود الہی کو نافذ کر دیا، جباریت ذرا سی بقدر ظرف آپ میں بھی پائی جاتی ہے. تو تھوڑی تھوڑی صفتیں بقدر ظرف اور بقدر صلاحیت ہر انسان میں پائی جاتی ہیں. اس لیے کہ پیغمبر اکرم کی ایک روایت بھی ہے کہ تخلقوا باخلاق اللہ، اخلاق جو اللہ کے ہیں ان اخلاق کو اپنے اندر پیدا کرو. صفت جباریت، صفت رحمانیت، صفت رحیمیت، صفت قہاریت، بقدر ظرف، یہ سارے اخلاق تمہارے اندر ہونے چاہیے اور ان کا برمحل استعمال کرو. اچھا تو اب رحمان صاحب آپ کو مل جائیں گے، رحیم صاحب آپ کو مل جائیں گے، رؤوف صاحب بھی آپ کو مل جائیں گے، اللہ صاحب نہیں ملیں گے. بھائی کیوں نہیں ملیں گے؟ اس لیے نہیں ملیں گے کہ اللہ کے معنی ہے مستجمع لجمیع صفات الکمال. اللہ اس ذات کو کہتے ہیں جس میں کائنات کی ساری خوبیاں اور سارے کمالات ایک وقت میں جمع ہو جائیں. تو ایک وقت میں رحمانیت تو کسی میں تھوڑی سی ہو سکتی ہے، رحیمیت تھوڑی سی ہو سکتی ہے، رافت اور قہاریت تھوڑی تھوڑی کسی میں ہو سکتی ہے، لیکن الوہیت سارے صفات کمال ایک وقت میں جمع ہو جائیں یہ ممکن نہیں ہے. جب ممکن نہیں ہے تو اسی لیے اللہ اس کا اسم علم اور اسم ذات ہے، کسی اور کے لیے یہ استعمال نہیں ہوتا. جب یہ اسم علم اور اسم ذات واضح ہو گیا تو اب اسم ذات کے بعد اپنے ذاتی نام کے بعد جس صفت کا پروردگار نے اظہار کیا ہے وہ ہے رحمانیت اور رحیمیت. بہت توجہ رکھیے گا، اس لیے کہ کسی منزل فکر تک جانا ہے اور وہی عدل اسٹیبلش ہوگا. یہ ساری تمہید ہے اور عدل کے لیے فقط ایک ہی جملہ عرض کروں گا اور اس کے بعد گفتگو تمام ہو جائے گی. تو اس نے یہ نہیں کہا کہ بسم اللہ الخالق الرازق، شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو خالق بھی ہے رازق بھی ہے. حالانکہ خلاقیت بڑی صفت ہے، رازقیت بڑی صفت ہے. بسم اللہ القہار جبار، قہاریت بھی بڑی صفت ہے، جباریت بھی بڑی صفت ہے. نہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم یعنی بندوں سے پروردگار کا جو رشتہ ہے وہ جباریت کا رشتہ نہیں ہے. اس بات کو پوری طرح محسوس کریں جس بات کو میں آپ کی خدمت کر رہا ہوں. بندوں سے پروردگار کا رشتہ قہر کا رشتہ نہیں ہے، غضب کا رشتہ نہیں ہے، فقط سزا دے دینے کا رشتہ نہیں ہے، بلکہ پروردگار کا جو رشتہ بندوں کے ساتھ استوار ہوتا ہے وہ ہے رحمانیت اور رحیمیت کا رشتہ. یعنی جو کچھ بھی وہ کر رہا ہے اس کی رحمانیت اور رحیمیت کی شاخیں ہیں اس پوری کائنات میں. خلق کرے رحمانیت ہے، رزق دے رحمانیت ہے. حد یہ ہے کہ اگر تمہیں کسی برائی پر سزا دے یہ بھی رحمانیت ہی کا ایک جزء ہے، اس لیے کہ معاشرے کو سدھار کے رکھنا ہے. اب اگر رحمانیت اس کی سمجھ میں آ گئی تو اس نے اپنی صفت رحمانیت کے اظہار کے لیے اس کائنات کو خلق کیا اور اس کائنات میں پروردگار نے انسانوں کو مکلف بنایا. اب میں آ گیا اس مرحلے تک جہاں اپنے سننے والوں کو لے کے آنا چاہ رہا تھا.
پوری کائنات میں، اب یہ اتنی بڑی وسیع کائنات ہے اور مجھے نہیں معلوم کہ مکلف کہیں اور بستے ہیں یا نہیں بستے، لیکن میں اتنا جانتا ہوں کہ تکلیف شرعی قرآن مجید کی روشنی میں فقط دو مخلوقات تھے. وما سورہ ذاریات 51واں سورہ قرآن مجید کا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جنوں کو اور انسانوں کو فقط اور فقط اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ فقط میری عبادت کریں. اس میں جن ہیں اور انسان ہیں. اب جن وہ مخلوق جسے ہم جانتے ہی نہیں، اس پہ بھی ہماری گفتگو نہیں ہوگی، تو اب لے دے کر ہمارے پاس بچے انسان. انسان ہے جو عبادت کے لیے پیدا کیا گیا، انسان ہے جو مکلف کیا گیا، انسان ہے جس پر اوامر و نواہی آئے، اور انسان ہے جس نے حلال و حرام کے بوجھ کو اٹھایا. اب یہاں رک جائیں، لے کے جانا ہے نا عدل تک، تو اب توحید سے ہم عدل تک جانا چاہ رہے ہیں. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے خلقت واحد متکلم کا صیغہ ہے، میں نے جنوں کو اور انسانوں کو فقط اور فقط اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کریں. جملہ نفی کا ہے لیکن میں نے اس بات میں ترجمہ کیا. اب میں نفی میں ترجمہ کر دوں، وما خلقت الجن والانس، میں نے نہیں پیدا کیا جنوں کو اور انسانوں کو الا لیعبدون، مگر اس لیے کہ وہ میری عبادت کریں. میں نے نہیں پیدا کیا مگر اس لیے کہ وہ میری عبادت کریں. اچھا، کبھی آپ نے غور کیا یہ عبادت کیا ہے نا، کہ میں نے پیدا کیا جنوں انس کو اس لیے کہ وہ میری عبادت کریں، ہماری نہیں. یہی وہ منزل فکر ہے جہاں روک رہا ہوں کہ توحید سے عدل تک جانا ہے. بھائی دیکھیے 1000 مقامات ہیں قرآن میں، 1000 میں نے محاورتاً کہا ہے، 1000 مقامات ہیں قرآن میں. اب ایک دو آیتیں میں پڑھ دوں. سورہ مومنون 23واں سورہ قرآن مجید کا، لقد خلقنا الانسان من سلالۃ من طین ثم جعلناہ نطفۃ فی قرار مکین. اس کے بعد مسلسل ہے خلقنا. اچھا، مطلب کیا ہوا؟ ہم نے، میں نے نہیں، ہم نے انسان کو خلق کیا مٹی کے جوہر سے، پھر ہم نے، میں نے نہیں، ہم نے اس انسان کے جوہر کو ایک معین جگہ پر اور بطن مادر میں رکھ دیا، پھر ہم نے اس جوہر کو بطن مادر میں رکھنے کے بعد نطفے کو لوسڑا بنایا، جمع ہوا خون بنایا، پھر ہم نے اس میں ہڈیاں اگائیں، ہم نے پھر ہم نے اس پر گوشت چڑھایا. ثم انشأناہ خلقا آخر، اور پھر ہم نے اسے ایک نئی مخلوق بنا دیا. ہم نے، یعنی بڑی عجیب و غریب بات ہے ایک. بھائی دیکھیے، میں ایک، ہم بہت سے. اگر میں کہوں میں بیٹھا ہوا ہوں تو اشارہ فقط میری طرف ہوگا، اور اگر میں کہوں کہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں تو اشارہ سب کی طرف ہوگا. تو ہم جمع کا صیغہ ہے نا. اب یہ بار بار کہہ رہا ہے کہ ہم نے خلق کیا، ہم نے قرار مکین میں رکھا، ہم نے اسے بطن مادر میں رکھا، ہم نے ہڈی بنائی، ہم نے گوشت اگایا، ہم نے اس میں روح پھونکی، میں نہیں. اچھا، بہت توجہ رکھیے، بہت نازک منزل ہے، اور ظاہر ہے کہ رمضان کا اگر مہینہ نہ ہوتا تو تفسیر کے دقیق مسائل آپ کے سامنے نہ پیش کرتا. پھر واپس چلیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا انا هديناه السبيل اما شاكرا واما كفورا. کتنے ہیں جمع کے صیغے؟ انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج، ہم نے، میں نے نہیں، ہم نے انسان کو خلق کیا، ملے ہوئے پانی سے خلق کیا. کیوں؟ ہم اس کا امتحان لینا چاہتے تھے. فجعلناہ سمیعا بصیرا، ہم نے انسان کو قوت سماعت دی، ہم نے انسان کو قوت بصارت دی، میں نے نہیں. انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، ہم نے انسانوں کی ہدایت کی. بھائی اللہ ایک ہے، یہ ہم کیوں بار بار استعمال کر رہا ہے؟ ہم نے انسانوں کی ہدایت کی. اب وہ ہدایت کو قبول کر کے شکر گزار بندے بنے، یا ہدایت کو ٹھکرا کر کفر کو اختیار کر لیں. تو سارے وہ مقامات، بھائی بڑی مشہور و معروف صورت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا آتیناک الکوثر، ہم نے کوثر عطا کیا، میں نے نہیں. ہے نا قابل غور بات؟ کتنی عجیب و غریب بات ہے. اور سورہ ذاریات، وما خلقت الجن، وا خلقنا نہیں ہے، خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے پیدا کیا جنوں کو اور انسانوں کو کہ میری عبادت کریں. تو پورے قرآن میں ہم نے، اور سورہ ذاریات میں میں نے خلق کیا.
تو بھائی وہاں تھا ہم نے خلق کیا اور یہاں ہے میں نے خلق کیا. تو وہ سارے مقامات تھے جلال بتلانے کے، اپنی شان بتلانے کے، اپنی عزت جتلانے کے، اپنا شکوہ بتلانے کے مقامات تھے. اس لیے سارے مقامات پر کہا ہم نے خلق کیا. اور یہ مقام ہے عبادت کا. سورہ ذاریات میں وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جنوں اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کریں. تو چونکہ مقام عبادت تھا اس لیے صیغہ جمع استعمال نہیں کیا تاکہ شرک کا شائبہ بھی داخل نہ ہونے پائے. کچھ بات واضح ہو رہی ہے؟ شرک کا شائبہ بھی داخل نہ ہونے پائے. تو وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جنوں کو اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ فقط اور فقط میری عبادت کریں، کسی اور کی عبادت نہ کریں. تھی منزلیں جن سے میں گزر گیا، لیکن سرسری طور پہ جملہ سنتے جائیں. سرسری طور پر انا، یعنی اپنے موضوع سے ہٹ کے عرض کر رہا ہوں، یہ جمع کا صیغہ تو درمیان میں آ گیا نا. انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. عجیب و غریب آیت ہے. ہم نے، یہاں بھی ہم نے قرآن مجید کو اتارا ہے. وانا لہ لحافظون، اور فقط ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے قیامت تک. کسی کی مجال نہیں ہے کہ اس کتاب کو توڑ پھوڑ سکے، کسی کی مجال نہیں ہے کہ کتاب میں لفظ ڈال دے، کسی کی مجال نہیں ہے کہ کتاب سے کسی لفظ کو کھینچ لے، کیونکہ ہم نے وعدہ کیا ہے حفاظت کا. تو ہم ہے نا. انا آتیناک الکوثر، ہم نے کوثر عطا کیا ہے، ہم ہے. اور کروں ورفعنا لک ذکرک، حبیب ہم نے تمہارے ذکر کو بلند کیا. تو وہاں تھا میں نے، اس لیے میں نے تھا کہ وہاں گفتگو تھی عبادت پر، کہیں ایسا نہ ہو کہ شائب شرک آ جائے، اس لیے فقط وہاں میں نے کا لفظ استعمال ہوا. اچھا، تو اب یہ ہم کیوں استعمال کرتا ہے؟ بہت قابل غور بات ہے. یہ ہم کیوں استعمال کر رہا ہے؟ فقط شان جتلانے کے لیے. تو خدا کی شان سے بعید ہے کہ وہ فقط شان جتلانے کے لیے ہم استعمال کریں. کوئی اور راز ہے تو راز عرض کروں بھائی، بہت توجہ رہے. راز یہ ہے کہ پورے قرآن کو دیکھ ڈالیں 6666 آیتوں کو، جہاں ہم استعمال کیا ہے پروردگار نے وہاں چیلنج ہے، وہاں پوری انسانیت کو چیلنج ہے. مثال انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے قرآن کو اتارا ہے، ہم اس کی حفاظت کریں گے. توڑ سکتے ہو تو توڑ کے دکھلا دو، تحریف کر سکتے ہو تو تحریف کر کے دکھلا دو، سارا زور لگا لو، اس کتاب میں تحریف نہیں ہوگی. تو جہاں چیلنج کرتا ہے اس مقام پر ہم کہتا ہے. تو اب یہ تین ہی چیلنج تو میں نے بربنائے مثال آپ کی خدمت میں پیش کی ہے. انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، بھائی قرآن کی حفاظت ہم کرتے ہیں. اگر خراب کر سکتے ہو تو کر کے دکھلا دو، قیامت تک خراب نہیں کر سکتے. یہ مقام قرآن تھا، مقام نزول قرآن. اور اب مقام ذکر محمد نے کہا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، حبیب ہم نے تمہارے ذکر کو بلند کیا ہے. کوئی تمہارے ذکر کو پست نہیں کر سکتا، کوئی تمہارے ذکر کو نیچا نہیں کر سکتا. ہم نے تمہارے ذکر کو اتنا بلند کر دیا ہے کہ اگر اذان میں ہماری توحید کی گواہی ہو تو اذان میں تمہاری رسالت کی گواہی بھی ہو. اور اگر کلمے میں ہماری توحید ہو تو کلمے میں تمہاری رسالت بھی ہو. اگر تشہد میں ہماری توحید کا اعلان ہو تو تشہد میں تمہاری رسالت کا بھی اعلان ہو. یہ چیلنج کہ کوئی اگر مقام محمد کو نعوذ باللہ گرا سکتا ہو تو گرا کے دکھلا دے. اور وہ چیلنج تھا نزول قرآن کا چیلنج کہ ہم حفاظت کر رہے ہیں قرآن کی. کوئی اگر اس کی تحریف کر سکتا ہو تو کر کے دکھلا دے، نہیں کر سکتا. اور اب تیسرا چیلنج کیا انا اعطیناک الکوثر، حبیب ہم نے تجھے کثرت نسل دے دی. اب ساری دنیا کی طاقتیں لگ جائیں تیری نسل کو دھچکا نہیں پہنچ سکتا. تیرے دشمن تباہ و برباد ہو جائیں گے لیکن تیری نسل قیامت تک محفوظ رہے گی. تو یہ چیلنج تھا پوری انسانیت کو جہاں ہم سے خطاب کیا. اور وہ مقام عبادت تھا جہاں میں سے آواز دی وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جنوں کو اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ فقط اور فقط میری عبادت کریں. تو کائنات بنی انسان کی عبادت کے لیے. یعنی بہت آسان لفظوں میں کرنا چاہتا ہوں، کائنات بنی حلال کے لیے حرام کے لیے، کائنات بنی امر کے لیے نہیں کے لیے، کائنات بنی خبیث کے لیے طیب کے لیے. اب میں عدل تک پہنچ گیا اور میں نے عرض کیا نا کہ میں عدل کے سلسلے میں فقط دو ہی لفظ کہوں گا، اس سے زیادہ مجھے کہنا بھی نہیں ہے. اب میں پوچھنا چاہ رہا ہوں، پھر واپس جا رہا ہوں اس سوال کی طرف کہ بھئی توحید کے بعد بہت صفتیں تھے خدا کی، آپ نے یہ عدل ہی کیوں رکھا؟ رکھ دیتے تو اول توحید دوسرے رحمانیت، اول توحید دوسرے رحیمیت، اول توحید دوسرے قہاریت مثلا نہیں رکھا نا، آپ نے عدل کو رکھا. تو عدل وہ واحد صفت ہے. بھائی بہت توجہ رہے، اللہ کبھی رحمانیت کرتا ہے،
کبھی رحیمیت کرتا ہے، کبھی قہاریت کرتا ہے، کبھی جباریت کرتا ہے۔ جب وہ جبار ہوتا ہے تو رحمانیت نہیں کرتا، جب وہ رحمانیت کرتا ہے تو جبار نہیں ہوتا، جب وہ رحیمیت کرتا ہے تو قہار نہیں ہے، جب وہ قہاریت کرتا ہے تو رحیم نہیں ہے۔ لیکن چاہے وہ جبار ہو، چاہے وہ قہار ہو، چاہے وہ رحمان ہو، چاہے وہ رحیم ہو، ہر صفت میں عدل ضرور کرتا ہے۔ کچھ یہ بات واضح ہوئی یا نہیں ہوئی کہ ہر صفت میں، اپنی ہر صفت میں، رحمانیت میں بھی عدل کرے گا، رحیمیت میں بھی عدل کرے گا، قہاریت میں یعنی زیادہ قہر کر دے نہیں، عدل کے ساتھ قہاریت کرے گا، جباریت زیادہ جبر کر دے نہیں، عدل کے ساتھ کرے گا۔ اچھا، تو عدل کی اب کیا ضرورت ہے اصول دین میں؟ بھائی میں نے بات بتایا نا کہ اول توحید دوسرے عدل، اس عدل کی ضرورت میں واضح کر چکا کہ دوسری صفت کیوں نہیں آئی، اس صفت کو کیوں رکھا۔ اب میں پوچھتا ہوں ضرورت ہی کیا تھی کہ توحید کے بعد عدل کی صفت کو رکھا جائے؟ بھائی جب مان لیا کہ وہ ایک ہے تو وہ عدل بھی کرتا ہوگا اور یقیناً کر رہا ہوگا، یہ کہنے کی کیا ضرورت ہے کہ اول توحید دوسرے عدل؟ تو عزیزو اس کی واقعی ضرورت تھی، اور وہ عجیب و غریب ضرورت ہے جسے قرآن مجید میں قصہ آدم و ابلیس میں نقل کیا گیا ہے۔ بھائی سوال تو واضح ہو گیا نا کہ جب ہم نے کہہ دیا کہ وہ ایک ہے اور ساری صفتیں اس میں پائی جاتی ہیں، توحید مان لی، تو اب عدل کو الگ سے ماننے کی کیا ضرورت ہے؟ عرض کروں، اس سے کہا گیا سجدہ کر، سجدہ کر۔ آدم کا پتلا بنا اور جب بن گیا تو سارے ملائکہ سے کہا گیا، ابلیس شامل تھا، کہا گیا سجدہ کرو، فسجدوا الا ابلیس، اس نے انکار کر دیا اور سارے فرشتوں نے سجدہ کیا۔ اب پوچھا پروردگار نے کہ ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، ابلیس یہ تجھے کیا ہو گیا کہ جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے تو اسے سجدہ کرنے سے انکار کر رہا ہے؟ جواب سنیں گے، سوال بھی قرآن میں ہے، جواب بھی قرآن میں۔ کہنے لگا پروردگار بات یہ ہے کہ تو نے اس آدم کو مٹی سے بنایا اور تو نے مجھے بنایا آگ سے، آگ افضل ہے مٹی سے، تو افضل کے ہوتے ہوئے تو نے کمتر کو سجدہ کروا دیا، اسے خلافت بھی دے دی، انی جاعل فی الارض خلیفہ، تو میں اسے چونکہ افضل ہوں اسے نہ خلیفہ تسلیم کروں گا اور نہ اسے سجدہ کروں گا۔ یہ ہے مکالمہ، ڈائیلاگ جو قرآن میں ہے۔ اب پھر میں عدل سے ذرا سا ہٹ رہا ہوں، یعنی موضوع عدل سے، تاکہ میرے سننے والوں کے پاس ایک دلیل آ جائے۔ بھائی خدا نے کیا کہا؟ ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، ابلیس بھیا تجھے کیا ہو گیا تھا کہ اس آدم کو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے اور تو اسے سجدہ کرنے سے انکار کر رہا؟ کہنے لگا خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، مجھے تو نے آگ سے بنایا، اسے تو نے مٹی سے بنایا، میں افضل ہوں، اسے سجدہ نہیں کروں گا۔ اچھا اب یہ دونوں جملے قرآن میں ہیں نا اور قیامت تک قرآن میں رہیں گے، تو اب جملہ سنتے جائیں۔ بھائی بہت توجہ سے سنیے گا جملہ، اس لیے کہ میں یہ اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ آپ کے پاس کوئی دلیل ہو جو ذہنوں کے اندر محفوظ ہو جائے۔ ابلیس کی نگاہ ہے مادے پر کہ یہ بنا ہے مٹی سے، میٹیریل کس چیز سے بنا؟ مٹی سے بنا، اور میں بنا ہوں آگ سے۔ اور خدا کی نگاہ کس چیز پہ ہے؟ خدا یہ کہتا ہے کہ یہ مٹی سے بنا ہو یا پتھر سے بنا ہو، بنایا میں نے ہے، اسے سجدہ کر۔ تو خدا کی نگاہ ہے نسبت پر کہ بنایا میں نے، اور ابلیس کی نگاہ مادے پر ہے کہ یہ مٹی سے بنا ہے۔ بھائی ہے یا نہیں؟ ایک مرتبہ اور توجہ کرنا، ایک مرتبہ اور توجہ کیجیے۔ ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، ابلیس اسے میں نے اپنے ہاتھ سے بنایا، دونوں ہاتھوں سے بنایا، تو سجدہ کیوں نہیں کرتا؟ تو خدا کا زور ہے کہ میں نے بنایا، اور ابلیس کا زور ہے کہ یہ مٹی سے بنا۔ تو ابلیس کی نگاہ مادے کے اوپر ہے کہ کس چیز سے بنا، خدا کی نگاہ نسبت پر ہے کہ بنایا میں نے ہے، بنا کسی بھی چیز سے ہو۔ یہی ہے نا۔ اب جو لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ بھائی یہ نبی کا جھنڈا، اس میں ہے کیا؟ لکڑی ہے، کپڑا ہے، اور رکھا کیا ہے؟ اس کا احترام، اسے آنکھ سے لگانا، یہ کیا مذاق ہے؟ ابو الفضل عباس کا علم کیا ہے؟ اس میں تھوڑی سی چاندی ہے، ایک لکڑی کا چھڑ ہے، تھوڑا سا کپڑا ہے، اس میں رکھا کیا ہے؟ رسول کا ممبر، بھائی لکڑی کے علاوہ اس میں کیا ہے؟ حسین کا تعزیہ، لکڑی اور کاغذ کے علاوہ کیا ہے؟ تو اب جس کی نگاہ فقط مادے پہ ہو وہ پیرو ابلیس ہے،
اور جس کی نگاہ نسبت پر ہو وہ پیرو خدا ہے. بہت ہی واضح اور بہت کلیئر کٹ بات. ماں منا کا انتشدہ لما خلق تو بھیا نہیں. بھائی تو سجدہ کیوں نہیں کرتا؟ کہا پروردگار تو نے مجھے آگ سے بنایا، اس کو مٹی سے بنایا، میں نہیں سجدہ نہیں کروں گا. اچھا تو میں انا خیر منہ، میں اس سے افضل ہوں. اب آپ مجھے بتلا دیں، ٹھنڈے دل سے بتلا دیں کہ ایک ہو افضل اور ایک ہو کمتر، اور آپ کو ایک عہدہ دینا ہے، تو آپ افضل کو دیں گے یا کمتر کو دیں گے؟ ظاہر ہے کہ افضل کو دیں گے. بہت سیدھی بات ہے. ابلیس کا چارج کیا، الزام کیا ہے اللہ پر کہ افضل کے ہوتے ہوئے کمتر کو دے دیا؟ تو عادل نہیں سمجھتا نا. توحید کو مان رہا ہے، عدل کا انکار کر رہا ہے. اس لیے ہم نے توحید کے بعد عدل رکھا کہ ہمارا عقیدہ ابلیس نہ بننے پائے. بھائی بہت آہستہ آہستہ اس منزل تک میں آ گیا جس منزل تک گفتگو کو لانا چاہ رہا تھا کہ ہمارا عقیدہ ابلیس نہ بننے پائے. بڑی دقیق بحثیں تھیں، لیکن ان ساری بحثوں کو میں نے اس منزل پر چھوڑ دیا. اب توحید کے بعد ہم نے عدل کو رکھا. آپ یقین کیجئے گا کہ اگر توحید کے بعد عدل کو نہ رکھا جائے تو نہ نبوت ثابت ہوگی اور نہ قیامت ثابت ہوگی. درمیان کا آئٹم تو میں نے چھوڑا ہوا ہے نا، وہ کسی اور بھلے کے لیے، کسی اور وقت کے لیے. اگر عدل الہی پر یقین نہ ہو نبوت ثابت ہوگی اور نہ قیامت ثابت ہوگی. اور دونوں عقیدے نبوت و حکمت توحید کا اگر ہے، اگر اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ مجھے اس کا لفظ نازل کرنا ہے، اگر ہے تو اس کائنات کو اس نے بغیر منصوبے کے خلق نہیں کیا ہوگا. اور اگر منصوبہ ہے کائنات تو اس کو انسانوں تک پہنچنا چاہیے. اور اگر اللہ کا منصوبہ انسانوں تک پہنچ گیا کہ بھائی یہ کرو اور یہ مت کرو، تو پھر ایک دن ایسا ہونا چاہیے جس دن اللہ کرنے والوں کو جزا دے اور نہ کرنے والوں کو سزا دے. یہ ہونا چاہیے. تو اب توحید سے قیامت تک ہمیں جو سفر اختیار کرنا ہے وہ دلالت التزامی کا سفر ہے. اب وہ کیسے ہوگا؟ بھائی آپ نے یہ طے کیا کہ نبی آیا اور نبی نے 10,000 معجزات دکھلائے. ایک نبی نے مثلا ہمارے پیغمبر اکرم کے لیے ہے کہ ان سے کم و بیش 10,000 معجزات صادر ہوئے. اچھا، یہ معجزات جو ہیں خدا طاقت عطا کرتا ہے نبی کو معجزہ دکھلانے کی. اب اگر نعوذ باللہ آپ یہ طے کر لیں کہ خدا عادل نہیں ہے تھوڑی دیر کے لیے، تو اب نتیجہ کیا نکلے گا؟ ہو سکتا ہے کہ خدا بربنائے ظلم کسی غلط انسان کو معجزے کی طاقت ادا کر دے، اور وہ جھوٹا انسان، اور وہ آنے کے بعد اپنی نبوت کا اعلان کر دے. بہت عین ممکن ہے، اس لیے عادل تو ہے نہیں. تو یہ بالکل قرین قیاس ہے کہ کوئی انسان جو جھوٹا ہو اور نبوت کا اہل نہ ہو اسے خدا معجزے کی طاقت دے دے. کیا قرین قیاس ہے؟ میں نے تو کہا کہ بالکل قرین قیاس ہے. اب میں اپنے ایک سننے والے سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی نبی، اب تو نبوت ختم ہو چکی ہے، خاتم النبیین کا اعلان ہو چکا، اس سے پہلے کی بات کر رہا ہوں، کوئی شخص آیا اور آنے کے بعد اس نے کہا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، اور اس نے اعلان نبوت کرنے کے بعد معجزے دکھلا دیے، تو آپ اسے نبی مانیں گے یا نہیں مانیں گے؟ معجزے دکھلا دیے اس نے. چونکہ معجزے دکھلا دیے اس لیے آپ اسے نبی مان لیں گے. تو میں اگر یہ کہوں کہ جناب آپ نے اسے کیسے نبی مان لیا، ہو سکتا ہے کہ اللہ نے کسی جھوٹے انسان کے ہاتھ سے معجزے صادر کر دیے ہوں، تو فوری آپ کا جواب یہ ہوگا کہ پروردگار کسی جھوٹے انسان کے ہاتھ پر معجزے کا صدور نہیں کر سکتا. اب میں پھر پوچھوں گا کہ بھائی آپ کے ذہن میں یہ کیسے آیا کہ پروردگار جھوٹے انسان کے ہاتھ سے معجزہ نہیں دکھلا سکتا؟ تو آپ یہ کہیں گے کہ یہ ظلم ہے کہ سچے انسان کے ہوتے ہوئے اللہ کسی جھوٹے انسان کو معجزہ دے دے. اور جہاں یہ ظلم ہوگا وہاں عدالت نہیں ہوگی. تو نبوت ثابت نہیں ہو سکتی جب تک آپ خدا کے عدل کو تسلیم نہ کریں. یعنی نبوت کی بنیاد عدل خداوندی ہے. اب مجھے نہیں معلوم کہ میری یہ بات ایکسپلین ہوئی یا نہیں ہوئی، لیکن اب چونکہ میں آخری مرحلے میں آ گیا اس لیے فقط ایک جملہ عرض کروں گا اور آپ سے اجازت لے لوں گا. ایک مرتبہ پھر سن لیں جملے کو. جھوٹے انسان پر اگر معجزے کا صدور ہو جائے اور اس کے ہاتھوں سے اللہ معجزہ دکھلا دے تو یہ اسی صورت میں ہوگا جب وہ ظالم ہو، اس لیے کہ یہ ظلم ہے اور خدا ظلم کر نہیں سکتا، جھوٹے انسان کو معجزہ دے نہیں سکتا. اس لیے ماننا پڑے گا کہ اگر وہ اکیلا ہے، اس کی توحید کو تم مان رہے ہو تو پھر وہ عادل بھی ہے. تو توحید کے بعد عدل کا ماننا نبوت کے لیے جزء لازم. اچھا، اب جب نبوت کے لیے جزء لازم ہے تو اب میں پوچھتا ہوں کہ جناب
آپ ایک شریفانہ زندگی گزار رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، عبادتیں کر رہے ہیں، جو وہ چاہ رہا ہے وہ کر رہے ہیں. اور ایک شخص ہے جو نعوذ باللہ شراب بھی پیتا ہے، جوا بھی کھیلتا ہے، نماز نہیں پڑھتا، روزے سے کوئی مس نہیں. یہ دونوں قیامت میں پہنچے، اور قیامت میں پہنچنے کے بعد پروردگار عالم کی بارگاہ میں پیش ہوئے. نمازی، پرہیزگار، متقی. دوسرا فاسق و فاجر، گناہ کبیرہ کا کرنے والا. اب آپ کا کیا خیال ہے؟ اگر اللہ ظالم ہو تو نعوذ باللہ، اگر اللہ ظالم ہو تو ہو سکتا ہے کہ آپ کی نمازیں اٹھا کے پھینک دے، جہنم میں پھینک دے آپ کو. اور وہ جو شرابی تھا، وہ گناہ کبیرہ کرنے والا تھا، اسے جنت دے دے. لیکن ظلم میں تو کوئی حساب نہیں ہے نا، ظلم کا تو کوئی حساب ہی نہیں ہوتا. تو یہ آپ کس کانفیڈنس میں نمازیں پڑھ رہے ہیں؟ کس اعتماد پہ پڑھ رہے ہیں؟ صرف اس اعتماد پہ نمازیں پڑھ رہے ہیں کہ اللہ عادل ہے، وہ ہمیں ان نمازوں کی جزا دے گا اور جنت عطا کرے گا. تو اگر توحید کے بعد مسلمان عدل کو نہ مانے تو نہ نبوت محمد ثابت ہوگی اور نہ قیامت ثابت ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اب اس سلسلے میں اگر آپ حضرات کے ذہن میں کوئی بات ہو تو میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. قبلستان کے سوالات کا سلسلہ شروع ہو. میں کھوجا جماعت کی جانب سے علامہ طالب جوہری صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمیں یہ موقع دیا کہ آج ہم ان کو سن سکیں. یہ ان کی شفقتیں اور محبتیں ہیں کہ پچھلے سال بھی انہوں نے اس مجلس کو رونق بخشی تھی، اور اس سال بھی انہوں نے ہماری اس التجا کو قبول فرمایا. اللہ تعالیٰ ان کو صحت اور طول عمر عطا کرے. میں موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے جماعت کی جانب سے یہ جو ہماری پبلیکیشن ہے جماعت نیوز 4 جو آج شائع ہو رہی ہے، اس کی پہلی کاپی جناب علامہ طالب جوہری صاحب کی خدمت میں پیش کر کے اس کو فارمل ڈسٹریبیوشن کا آغاز کرتا ہوں. یہ بھی ہمارے لیے عزت کی بات ہے کہ ہم حضرت علامہ کو یہ پہلی کاپی پیش کر رہے ہیں. بقیہ کاپی اگلے 3-4 روز میں کوشش کی جائے گی کہ کھوجا جماعت کے ممبران کے گھر پہنچ جائے، اور اس کے لیے ہم ڈاک، کوریئر یا ہمارے والنٹیئرز کی خدمات کو بروئے کار لا رہے ہیں. اور اس کے بعد اگر یہ پہنچ نہ پائیں تو آپ حضرات جماعت کے دفتر سے یا یہاں سے یہ کاپی حاصل کر سکتے ہیں. اس کی 1990 کے لیے رجسٹریشن 4 ایشو کی 20 روپے ہیں، جس کا فارم اس کے اندر ہے، وہ بھر لیں گے تو یہ لازمن ہو جائے گا کہ اگلے ایشو سارے آپ کے گھر تک جو ہر 3 مہینے پہ نکلتی ہے پہنچ جائے گی. دیگر گزارش یہ ہے کہ پروگرام کے بعد یہاں سے بس کا انتظام ہے سولجر بازار کے لیے، اور جو نیاز کا انتظام ہے وہ آپ کی کرسی پہ پہنچے گی. پچھلے ایک آدھ پروگرام میں کچھ اس میں تھوڑی سی مس مینجمنٹ ہوئی تھی جس کے لیے ہم معذرت خواہ ہیں. آج کے بعد یہ آج 10واں پروگرام ہے، اور اگلے 5 پروگرام جو ہے وہ کافی اہمیت کے ہیں. اس میں کل ڈاکٹر علی سرور صاحب جو کہ شعبہ معاشیات کے سربراہ ہیں کراچی یونیورسٹی کے، وہ خطاب فرمائیں گے. تو اس کے بعد بدھ کے دن ڈاکٹر پنجوانی حکومت عدل علی پہ تقریر کریں گے. جمعرات کے دن یہاں پر پروفیسر محمد حسن صاحب نے خطاب کرنا ہے. اس کے ساتھ یہاں ایران سے جو حجت الاسلام آیت اللہ جنتی صاحب کا نمائندے یہاں تشریف لائے ہیں، صدروی صاحب، وہ تشریف لائیں گے. اور جمعے کے دن یہاں پر حضرت مولانا فیروز حیدر آبادی صاحب طاغوت کی سازشیں اور اس کی تدارک کے عنوان پر اپنی دوسری تقریر عرض کریں گے. اس طرح یہ سلسلہ جو ہے وہ پہلا مرحلہ پورا ہوگا، اور اس کے بعد دوسرے مرحلے میں اعمال کے بعد یہ پروگرام ہوں گے. آپ لوگوں نے جو اس پروگرام کو رونق بخشی، اس کے لیے میں شکریہ ادا کرتا ہوں. اس سلسلے میں پہلے بھی ہم نے گزارش کی تھی کہ کچھ آپ لوگ ہمارا تعاون فرمائیں تو اس کے اخراجات کو ہم برداشت کرنے میں کچھ آگے بڑھ سکیں. پچھلے سال بھی آپ لوگوں نے تعاون کیا تھا. اس گزارش کے ساتھ میں مولانا صاحب کی خدمت میں یہ جماعت نیوز کا 4تھا ایشو پیش کرتا ہوں، اور بعد میں سوالات کا سلسلہ ہوگا.
قبلہ سب سے پہلے یہاں سے ایک سوال یہ کہ آپ نے اپنی تقریر میں یہ کہا کہ صاحب حق کو اس کا حق دے دیا جائے یہ عدل ہے. جی صاحب حق کو اس کا حق دے دیا جائے یہ عدل ہے. اب یہ کہ ابلیس نے آدم کو سجدے سے انکار کیا اور اس نے خدا سے مہلت مانگی وقت معلوم تک کی کہ وہ لوگوں کو گمراہ کرتا رہے. کیا وہ صاحب حق تھا ابلیس؟ اور اگر تھا تو دلیل دیجیے اس کی. بہت ہی عمدہ بات آپ نے فرمائی کہ شریعت میں جو عدل کی تعریف ہے وہ یہ ہے کہ اعطاء کل ذی حق حقہ، ہر شخص کو اس کے حق کو پوری طریقے سے دے دینا یہ عدل ہے. بات بہت لمبی ہو جائے گی لیکن یہ کہ میں اس کو بہت ہی مختصر آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. پہلے آپ یہ طے کریں اپنے مقام پر کہ یہ دنیا جو ہے وہ عالم تکلیف ہے. عالم تکلیف کا مطلب یہ کہ یہ دارالامتحان ہے اور قیامت کے دن جو یوم الدین ہے اس دن سزا اور جزا ہونی. جب دنیا دار تکلیف ہے اور امتحانات ہیں تو اگر انسان کو مجبور بنا دیا جاتا اور قرآن کی آیتیں جو ہے وہ چھتوں کے اوپر لکھی ہوئی نظر اتر آتی، ہر آدمی کے گھر میں یا آسمان پہ لکھی ہوئی ہوتی، تو وہ امتحان کی کیفیت نہ ہوتی بلکہ جبر کی کیفیت ہو جاتی، ہر انسان جو ہے وہ مان لیتا. اسی لیے پروردگار نے بڑی نیوٹرل اور بڑی برابر کی صلاحیتیں انسان میں رکھی. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، فجور اور تقوی دونوں برابر کے ساتھ رکھ دیے گئے انسان کے اندر. اچھا، جب فجور اور تقوی دونوں برابر سے انسان کے اندر رکھ دیے گئے اور انسان کو آزاد چھوڑ دیا گیا کہ اما شاکرا و اما کفورا، تو اب پروردگار اس دنیا میں مجبور کر کے کسی کو نہ ہدایت پہ لائے گا اور نہ کسی کو مجبور کر کے یہ کہے گا کہ بھائی نماز پڑھو اور روزہ رکھو وغیرہ وغیرہ. تم آزاد ہو، جو چاہے کرو، تم مختار ہو. اب اگر کسی ذات نے نمازیں پڑھی، روزے رکھے اور پھر بعد میں وہ گمراہ ہو گیا، وہ ذات گمراہ ہو گئی، تو اب عدل الہی یہ ہے کہ جتنے دنوں اس نے نمازیں پڑھی اور جتنے دنوں روزے رکھے ان کی اس کو جزا ملے. اب وہ ابلیس جو تسبیح و تحلیل کر رہا تھا، جو گھٹنے ٹیکے ہوا تھا عبادت کے لیے، تو اب یا تو وہاں عذاب میں تخفیف ہو جائے، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، یا جنت کا کوئی وہ چھوٹا موٹا درجہ دے دیا جائے. یہ ممکن نہیں ہے ابلیس کے لیے. تو ابلیس کو اس کے سجدوں کا کمپنسیشن ملے تو کیا ملے، اگر نہ ملے تو عدل کے خلاف ہے. تو اس کے سجدوں کا کمپنسیشن یہ دیا گیا کہ تو نے مانگی تھی قیامت تک کی مہلت، ہم نے تجھے وقت معلوم تک کی مہلت دے دی. تو یہ جو مہلت دی گئی ہے وہ عین عدل کے مطابق ہے، اور چونکہ وہ مجبور نہیں ہے، مختار ہے، تو وہ گمراہ کرے گا، یہ کہہ چکا ہے. تو جواب ایک یہ سوال ہے موضوع سے تھوڑا ہٹ کے بھی کہہ لیجیے اور موضوع سے مطابق بھی ہے. اللہ اس کا نام ہے اور باقی 99 صفت ہے اللہ کی، رحیم، کریم، جبار، غفور. لیکن قرآن مجید میں کہیں بھی خدا کا لفظ ہی نہیں استعمال ہوا. خدا کا کہیں لفظ استعمال نہیں ہوا، نہ کہیں صفت میں استعمال ہوا. تو یہ خدا کس کی ایجاد ہے؟ یہ خدا کہاں سے آ گیا ہے؟ یہ لفظ کیا اللہ کا نام ہے؟ یہ بالکل بڑا عجیب و غریب سوال آپ نے کر لیا. اچھا، جو اگر ماہر لسانیات ہیں، یعنی زبانوں کے جو ماہر ہوتے ہیں، وہ اگر ہوتے تو یقیناً اس کا جواب آپ کو بڑا تشفی بخش دے دیتے. لیکن اب آپ نے فرمایا تو میں 2-4 جملے تو بہرحال کہوں. یہ لفظ خدا پہ بحث ہے، تو خدا کا لفظ فارسی ہے، عربی نہیں ہے. عربی لفظ ہے اللہ. ہم اللہ کا ترجمہ کر لیتے ہیں خدا. یہ جو خدا ہے یہ اس وقت ہے فارسی میں. اس سے پہلے جو زبان تھی، ہخامنشی ایک قبیلہ گزرا ہے، ایک بہت بڑا قبیلہ بادشاہوں کا. ان کے زمانے میں جو فارسی میں زبان چلا کرتی تھی تو وہ پہلوی سے بھی پہلے کی زبان ہے. اس میں لفظ تھا خطو، خے تے واو. خطو کے معنی ہے خود بخود. اچھا، وہ بگڑتے بگڑتے لفظ خدا بنا ہے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ ایک بہت بڑا محقق گزرا ہے فارسی زبان کا، علامہ دے خدا. اس نے ایک لغتنامہ لکھا، لغتنامہ دے خدا 60-70 جلدوں کا ہے. اس نے اس میں بحث کی ہے. تو خطو سے بنا ہے خدا، اور خدا کے معنی ہے خود بخود. تو مطلب یہ کہ اسے کسی نے خلق نہیں کیا بلکہ یہ خود بخود موجود ہے. تو گویا یہ اللہ کا لفظی ترجمہ ہے جو فارسی زبان میں کیا گیا. اچھا جناب، ابھی کاغذات تو بہت جمع ہو گئے. تو پہلا جو ہے وہ جناب یہ ہے کہ جیسا کہ آپ نے تقریر میں فرمایا کہ خدا کا سزا دینا بھی رحمانیت، تو پھر قہاریت کیا ہے، اس کے بارے میں ارشاد فرمائیں. بھائی پہلی بات تو یہ ذہن میں رہے میرے محترم سننے والے کہ میں نے یہ عرض کیا تھا کہ اس کی رحمانیت کا ایک جز ہے، پوری رحمانیت نہیں کہا.
خدا کا سزا دینا اس کی رحمانیت کا ایک جز ہے. اچھا اس کی رحمانیت کا جز کیسے ہے؟ وہ بہت آسان لفظوں میں کہا جا سکتا ہے. وہ یوں ہے کہ اگر کسی کا حق کسی دوسرے کی وجہ سے ضائع ہو رہا ہے تو اس حق کو محفوظ کرنا اور اسے سزا دے دینا یہ خود مقام عدل ہے. ذرا سی اس کی بھی تشریح کر دوں میں کہ میں نے کہا کیا. جناب رحمانیت کے معنی ایک ذہن میں آپ کے رہیں کہ اب یہ سبھی دے دیں بھائی. ہاں یہ اتنے صبح تک کے لیے کافی نہیں یوں چلتا ابھی دیکھتے ہیں. مثلا میں اس کی ایک مثال بہت آسان دے دوں. یہ جواب جو ہے بالکل ہی آسان ہو جائے. کہاں الجھاؤں میں مسائل میں. جناب خدا نہ خواستہ کسی شخص کو کوئی ایسا مرض ہو جائے کہ آپریشن کے بغیر چارہ نہ ہو تو وہ جو آپریشن ہے بظاہر وہ عمل قہاریت کا عمل ہے لیکن بباطن چونکہ اس کو دوسرے مصائب سے نجات دے رہا ہے وہ رحمانیت کا عمل ہے. تو ہر عمل میں اس کی قہاریت بھی ہوتی ہے اور رحمانیت بھی ہوتی ہے. یہ ہے اس کا جواب. ورنہ اگر میں حسن قوے میں چلا گیا تو بہت لمبا مسئلہ ہو جائے گا. اچھا جناب یہ دوسرا مسئلہ, کیا ہم کسی ظالم حکومت کے سربراہ کے مرنے پر اس کی مغفرت یا فاتحہ پڑھا سکتے ہیں؟ نہیں پڑھا سکتے اگر تقیہ نہیں ہے تو. اور ایسا پڑھانے والا ملعون ہے اور پڑھنے والا بھی ملعون ہے. اچھا جناب سیالکوٹ میں ہمارے ایک عالم دین شہید کر دیے گئے ہیں. مرحوم مولانا سجاد حسین شاہ صاحب کے لیے ایک سورہ فاتحہ. اور یہ بھی اس کے ساتھ دعا فرمائے کہ جو علماء حق ہیں پروردگار عالم انہیں اپنے حفظ و امان میں رکھے برکت محمد والے. اللہ تعالیٰ کی عدالت ہم مسلمانوں کے اصولی عقائد میں سے ہے اور ہم یہ اعتقاد رکھتے ہیں کہ خدائے بزرگ و برتر کے تمام کام عدل اور حکمت کی بنیاد پر انجام پاتے ہیں. اس حقیقت کو مد نظر رکھتے ہوئے سورہ نحل کی آیت نمبر 93 یذل من یشاء ویہدی من یشاء, اللہ جس کو چاہتا ہے گمراہی میں چھوڑ دیتا ہے, جس کو چاہتا ہے ہدایت کرتا ہے, اور اسی جیسے دوسرے ارشادات کا کیا مقصد ہے؟ اگر ہدایت اور گمراہی خدا کی مرضی پر ہے تو بات عدل الہی سے کیوں کر مطابقت رکھتی ہے کہ ہمیں گمراہی کے جرم کی سزا دی جائے اور ہدایت کے بدلے جزائے خیر دی جائے. بہت ہی اچھا اور بہت معقول سوال ہے. دیکھیں جناب اب یہ جو مسائل ہے نا تو بڑی پرابلم یہ ہو جاتی ہے کہ میں یذل من یشاء, اب میں اذلال کے سارے معانی آپ کی خدمت میں عرض کروں اور پھر اس کی توجیہ کروں. اس لیے بہت آسان لفظوں میں 2 جملے آپ کی خدمت میں عرض کر دوں. 2 طریقوں سے اس آیے مبارکہ کا ترجمہ ہو سکتا ہے. یذل من یشاء ویہدی من یشاء. من یشاء کے معنی ہے جو چاہتا ہے اور یہ من یشاء کے معنی ہے جسے چاہتا ہے. یہ دونوں ترجمے صحیح ہیں. جو چاہتا ہے یہ بھی ترجمہ صحیح ہے, جسے چاہتا ہے یہ بھی ترجمہ صحیح ہے. تو اب ایک ترجمہ یہ ہے کہ یذل من یشاء ویہدی من یشاء, جسے چاہتا ہے ہدایت کر دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے. ایک تو ترجمہ یہ ہو گیا. اور اب جو چاہتا ہے سے آپ ترجمہ کر لیں یذل من یشاء, جو چاہتا ہے کہ گمراہ رہے گمراہ چھوڑ دیتا ہے, اور جو چاہتا ہے کہ ہدایت پائی جائے اس کی ہدایت کر دیتا ہے. تو چاہنے کا تعلق بندے سے ہے نہ کہ پروردگار عالم سے. بات اگر واضح ہوئی ہو تو ہوئی جناب, آپ کے واضح ہو گئی. اچھا جناب اللہ نے قرآن میں لکھا ہے تقوی اور انفاق, مگر بندے اس پر عمل نہیں کرتے. سرمایہ دار مزدور کا حق ادا نہیں کرتے. کیا یہ کردار اللہ کے حکم کی خلاف ورزی نہیں ہے؟ یقیناً یہ کردار اللہ کے حکم کی خلاف ورزی ہے. عالم دین قرآن اور کتاب اور حضرت علی علیہ السلام صحیح لکھا ہوا نہیں. سرمایہ داروں کو ہدایت کرنے سے گریز, اچھا عالم دین سرمایہ داروں کو ہدایت کرنے سے گریز کرتے ہیں. اپنے نفس کے اوپر سب اللہ اور اس کے رسول اور ائمہ طاہرین علیہ السلام کے فرمان جو علم دنیا پھیلانے سے گریز کرتے ہیں. یہ کون سا عدل ہے؟ واضح نہیں ہے, لیکن شاید اس کا مفہوم یہ ہے کہ عالم دین اپنے فریضے سے غافل ہے. تو واقعہ یہ ہے کہ اگر عالم دین اپنے فریضے سے غافل ہے تو اسے اپنا فریضہ ادا کرنا چاہیے اور اپنے اللہ کے بارگاہ میں توبہ کرنی چاہیے. اچھا صاحب اب یہ سوال ہے کہ افضل کو چھوڑ کر کمتر کو سجدہ کرنے کے لیے کہا,
کیا یہ عدل الہی کے خلاف نہیں ہے؟ بھائی یہی تو ابلیس کہہ رہا تھا، تو یہ آپ کیا فرما رہے ہیں؟ وہ یہی کہہ رہا تھا، وہی کہہ رہا تھا کہ مجھ افضل کو چھوڑ کر اس کمتر کو سجدہ کیسے ممکن ہے؟ اچھا تو اب اس میں دو باتیں ہیں جناب، اور وہ دونوں باتیں آپ کے ذہن میں رہیں۔ ابلیس کون ہوتا ہے یہ طے کرنے والا کہ افضل کون ہے اور کمتر کون ہے؟ جس نے خلق کیا ہے وہ طے کرے گا کہ کمتر کون ہے افضل کون ہے۔ تو پہلی حماقت اس سے یہی ہوئی، پہلی حماقت اس سے یہی ہوئی۔ اچھا، اور دوسری جو بات ہے، اب میں اس پہ تو بحث نہیں کروں گا کہ کون افضل کون کمتر، لیکن اتنی بات طے ہے کہ اگر آپ گندم کے تھوڑے سے دانے لے کر آگ میں ڈال دیں تو ختم ہو جائیں گے، جل جائیں گے، اور وہی گندم کے تھوڑے سے دانے لے کر اگر زمین کھود کے ان کو ڈال دیں آپ، تو وہ ایک دانہ 100 دانے بن کے آپ کے سامنے آ جائے گا۔ تو مٹی امین ہے اور آگ جو ہے وہ خائن ہے۔ سوائے عبادت کے مقام کے علاوہ تمام مقامات پر ہم کا استعمال کیا توحید میں شائبہ پیدا کرتا ہے، ظاہر پیدا کرتا ہے؟ جہاں ہم ہوگا وہاں اعتراض کی گنجائش تو ہو جائے گی، لیکن جب ساری آیتیں آپ ملا کے دیکھیں گے، ایک یہ بات بھی قابل غور ہے کہ جب بھی انسان کوئی عقیدہ بنائے، کسی عقیدے پہ اسٹڈی کرے، تو قرآن مجید کی ایک آیت یا آدھی آیت نہ لے، بلکہ قرآن نے جہاں جہاں متعلقہ موضوع پہ گفتگو کی ہے ان سارے مقامات کو اپنے سامنے رکھے۔ جب تو وہ ہدایت پائے گا ورنہ ہدایت نہیں پا سکتا۔ تو اب جتنی بھی خلقتو اور خلقنا کی آیات مبارکہ قرآن مجید میں پائی جاتی ہیں وہ سب آپ کی نگاہ کے سامنے ہونی چاہیے۔ تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ جہاں جہاں لفظ خلقنا پروردگار نے استعمال کیا ہے وہاں چیلنج ہے پوری انسانیت کو، بھائی ہم نے انسان بنایا تم بھی بنا دو۔ پلاسٹک کا انسان بنانا اور ہے، لیکن جذبوں والا انسان اور فکر رکھنے والا انسان ہم نے بنایا تم بھی بنا دو۔ تو یہ سارے چیلنج ہیں، چیلنج کے مقامات ہیں۔ اگر یہی ہوں اور وما خلقتو کی آیت نہ ہو جس میں صیغہ ماضی واحد متکلم استعمال ہوا ہے تو واقع توحید خطرے میں آ جائے، اس لیے پروردگار نے وہاں مخلوق رکھا ہے۔ داڑھی کی، یہ سوال موضوع سے ہٹ کرے انہوں نے لکھا ہے، داڑھی کی شرعی حد اور بال کی کتنی مقدار چھوڑنی چاہیے؟ داڑھی کی شرعی حد یہ ہے کہ لوگ کہیں کہ داڑھی ہے، یہ عرف کے اوپر ہے، اور بال کی مقدار جتنے اس کے بال ہیں اتنے رہیں گے، نیچے سے شیو کر سکتا ہے، اوپر سے کر سکتا ہے۔ آغا حکیم مرحوم کے فتوے کے مطابق وہ جو اتنی داڑھی ہوتی ہے وہ بھی جائز ہے۔ اب آج کے مجتہدین نے اس کے خلاف کچھ نہیں لکھا، لیکن یہ کہ اس کے فیور میں بھی کوئی فتویٰ نہیں دیا ہے۔ خدا عادل ہے، پھر بھی بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ اے اللہ ہم پر رحم کر۔ اچھا صاحب، خدا عادل ہے، واقعہ یہ ہے کہ اچھا ایک سوال تو یہ ہے، اور دوسرا سوال یہ ہے کہ ہم نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، عبادت کی تشریح کیجیے۔ چلیے صاحب اب یہی ہو جائے تھوڑا سا، تو خدا واقعا عادل ہے، ابھی ہم طے کر کے بیٹھے کہ عادل ہے۔ تو ہم جو یہ کہتے ہیں کہ اے پروردگار ہم پر رحم فرما، اس کا مطلب کیا ہے؟ دعاؤں میں بھی یہی ہے کہ پروردگار ہمارے ساتھ عدل سے معاملہ نہ کر، ہمارے ساتھ اپنے فضل سے معاملہ کر، اس لیے کہ اگر واقعاً عدل کرنے پہ وہ آ گیا تو انبیاء مرسلین اور معصومین کے علاوہ کچھ چھوٹے گا نہیں۔ تو اس لیے یہی دعا مانگنی چاہیے کہ پروردگار ہماری چھوٹی موٹی لغزشوں کو اور خطاؤں کو معاف فرما دے، اور اپنے فضل کا معاملہ کر، اپنے عدل کا معاملہ ہمارے ساتھ نہ کر۔ اگر ایک بچہ ایک اسلامی، اچھا وہ دوسرا سوال رہ گیا صاحب، عبادت والا مسئلہ۔ جناب روزے میں نہیں معلوم آپ لوگوں کا حال کیا ہوتا ہے، اپنا حال تو یہی ہوتا ہے کہ آدمی بھول بھال جاتا ہے۔ تو اب عبادت کے سلسلے میں آپ کی خدمت میں ایک جملہ عرض کر دوں کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ بھائی دیکھیے، عبادت کے معنی ہے ورشپ، پوجا۔ اب پوجا کے معنی کیا ہے؟ کچھ دیر کے لیے اپنے 24 گھنٹے میں سے یا ہفتے میں سے کچھ تھوڑا سا ٹائم نکال کر اپنے معبود یا اپنے بت کے سامنے کچھ مراسم کا بجا لانا، یہی عبادت۔ اچھا، اب آپ دیکھتے ہیں کہ بت پرست جو ہے وہ بت کے سامنے جاتا ہے، اہل کتاب میں سے عیسائی جو ہے وہ حضرت عیسیٰ اور حضرت مریم کے مجسموں کے سامنے جھکتے ہیں وغیرہ وغیرہ وغیرہ، یہ عبادت ہے۔ مسلمان جو ہے خدا کے سامنے جھک جاتے ہیں۔ تو سارے ادیان میں، دنیا میں جتنے بھی دین ہیں اسلام چھوڑ کر، ان سارے ادیان میں تھوڑی دیر کے لیے اپنے ضروریات زندگی سے فارغ ہو کر اپنے معبود یا اپنے بت کے سامنے کچھ مراسم کا بجا لانا، یہ ہے عبادت۔ جبکہ اسلام میں یہ عبادت نہیں ہے، صرف یہ چیز عبادت نہیں ہے۔ اچھا، تو اسلام میں عبادت کیا ہے؟ اسلام میں عبادت ہے اوامر و نواہی کی اطاعت کرنا۔ احکام 5 ہیں اور چھٹا کوئی طریقہ ہی نہیں ہے حکم کا، اس کو کرو، نہیں کیا تو مار پڑے گی، یہ ہے واجب۔
اس کو کرو تو اچھا ہے، نہیں کرو گے تو ہم کچھ نہیں کہیں گے، مستحب۔ اس کو مت کرو، اگر کیا تو مار پڑے گی، حرام۔ اس کو نہ کرو تو اچھا ہے، اور اگر کر لیا تو ہم ماریں گے نہیں، مکروہ۔ 4 قسم ہو گئی، واجب، مستحب، حرام، مکروہ۔ اور اب کرو یا نہ کرو تمہاری مرضی، مباح۔ اچھا، دنیا کا کوئی عمل انسان کا ان 5 احکامات سے باہر نہیں ہے، یا واجب ہوگا، یا مستحب ہوگا، یا حرام ہوگا، یا مکروہ ہوگا، یا مباح ہوگا۔ اچھا، اب میں، عجیب و غریب بات ہے اور یہ سننے والی ہے، ایک شخص آیا امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں، کہنے لگا کہ امام نے اس سے پوچھا کہ بھئی اتنے دن غائب کہاں رہے، بہت دنوں کے بعد آئے، تو کہنے لگا کہ فرزند رسول مکان بنوا رہا ہوں۔ ان کا اچھا، تو مکان تو تھا پہلے سے موجود؟ کہا کہ ہاں، میں نے 1-8 کمروں کا اس کے اندر اضافہ کیا ہے تاکہ رہنے میں سہولت ہو جائے، اور اگر آپ کے قدم وہاں پہ آ جائیں تو میرے لیے باعث برکت ہو۔ ان کا ٹھیک ہے، چلیں گے۔ امام کو لے کر وہ اپنے گھر میں آیا، دکھلایا کہ بھئی یہ کمرے کا اضافہ کیا میں نے، اور یہ فرش ہے، اور یہ دیواریں ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ ایک روزن تھا، روزن سے مراد دریچہ، کھڑکی۔ تو امام اسے دیکھنے لگے۔ اس نے کہا کہ فرزند رسول، میں نے یہ دریچہ اس لیے بنایا کہ اسے تازہ ہوا آئے تاکہ صحت جو ہے وہ اچھی رہے۔ تو آپ نے عجیب و غریب جملہ کہا، اور خدا کی قسم واقعاً اس قابل ہے کہ ذہن کے اندر محفوظ رکھا جائے۔ فرمانے لگے کہ اگر تو نے اس دریچے کو اس نیت سے بنایا ہوتا کہ جب صبح ہو تو ذرا سی روشنی آ جائے اور میں اٹھ کے اپنے اللہ کی بارگاہ میں عبادت کر لوں اور نماز پڑھ لوں، تو یہ دریچہ بنوانا تیرا جو ہے وہ عبادت ہو جاتا۔ اچھا، تو اب میں اس واقعے سے رزلٹ کیا نکالنا چاہ رہا تھا؟ آپ کے اختیار میں، دنیا میں کہیں عبادت اتنی سستی نہیں ہے جتنی عبادت اسلام میں سستی ہے۔ آپ کے اختیار میں کہ آپ اپنے عمل کو مباح رکھیں یا اپنے عمل کو مرضی الہی کے مطابق بنا کر عبادت کر لیں۔ کسب معاش کرنا ہر انسان کی بنیادی ضرورت ہے۔ تو اگر صبح کو آپ کسب معاش کرنے کے لیے اس لیے نکل رہے ہیں کہ اگر نہیں جائیں گے تو بیوی مانگے گی شام کو اور بچہ مانگے گا شام کو، تو یہ ایک عمل مباح ہے۔ اور اگر آپ یہ نیت کر کے صبح کو نکل رہے ہیں کہ میرے اللہ نے مجھے یہ حکم دیا ہے کہ اپنے بال بچوں کا نفقہ کما کے لاؤں، تو اب یہ اللہ کا حکم جہاں ذہن میں آیا وہاں عبادت ہو گیا۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دوسرے مذاہب میں جو ہفتے میں 1 دن یا 24 گھنٹے میں سے تھوڑا سا وقت خدا کو یا معبود کو یا بدھ کو دیا جاتا ہے، تو یہ ہے خدا کو یاد کرنے کی رسم۔ یعنی دوسرے مذہبوں میں اللہ کو یاد کیا جاتا ہے، اور میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں آپ سے کہ اسلام میں اللہ کو یاد نہیں کیا جاتا، اسلام میں اللہ کو یاد رکھا جاتا ہے۔ یاد وہ کرتا ہے جو پہلے بھول گیا ہو، اور یاد رکھنا مسلسل ایک عمل ہے۔ تو اپنے ہر عمل میں اگر پروردگار عالم کی مرضی کو آپ سامنے رکھیں گے تو آپ گویا عبادت کر رہے ہیں۔ یہ ہے مفہوم عبادت۔ اگر ایک بچہ ایک اسلامی گھرانے میں پیدا ہوتا ہے تو اس کے سامنے اسلامی نقطہ نگاہ ہوگا اور وہ اس پر عمل کرے گا، کیونکہ اس کے گرد و پیش کا ماحول اس طرح کا ہوگا۔ اور اگر ایک بچہ ہندو مذہب میں پیدا ہوا تو اس کا ماحول اس طرح کا ہوگا، تو کیا اس کے ساتھ عدل ہوگا؟ اچھا جناب، اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔ اس کا امر یہ ہے کہ جب وہ کسی شے کا ارادہ کرتا ہے تو کہتا ہے کہ کن ہو جا، فیکون وہ ہو گئی۔ اچھا، یہ ترجمہ ہی درست نہیں ہے، فیکون وہ ہو گئی، یہ ترجمہ درست نہیں ہے۔ یکون صیغہ مضارع ہے، وہ ہونے لگتی ہے، یعنی پروسیس میں آ جاتی ہے ہونے کے۔ اور یہی تھیوری آف ایوولوشن بھی ہے، یعنی ارتقاء کا نظریہ بھی یہی ہے جو یہ اس یکون کے ایک چھوٹے سے جملے کے اندر پوشیدہ ہے۔ تو پروردگار نے اس کائنات کو بنایا، اور بنانے کے بعد چونکہ یہ دارالامتحان ہے اور دارالتکلیف ہے، اس لیے ہر ایک کو آزاد چھوڑ دیا۔ اب جو اپنے لیے جیسا دین چوائس کرے، جو اپنے لیے جیسا دین منتخب کرے، پروردگار اس کے اندر کوئی مداخلت نہیں فرماتا۔ اچھا، جب پروردگار اس کے اندر مداخلت کوئی نہیں فرما رہا ہے تو اب ایک ہندو گھرانہ ہے، ایک مسلمان گھرانہ ہے۔ مسلمان گھرانے میں پیدا ہونے والا ظاہر ہے کہ اسلامی عمل کرے گا، ہندو گھرانے میں پیدا ہونے والا ہندو عمل کرے گا۔ مسئلہ سارا یہ ہے کہ وہ جو 24 گھنٹے اپنے قصبے معاش میں لگا ہوا ہے اور 24 گھنٹے دنیا داری کے اندر لگا ہوا ہے، کیا اس ہندو نے یا اس غیر مسلم نے 5 گھنٹے 4 گھنٹے 2 گھنٹے سنسیئرلی 24 گھنٹے میں سے نکالے اپنے اللہ کو ریسرچ کرنے کے لیے اور صحیح دین معلوم کرنے کے لیے؟ تو دنیا کا کوئی ایسا معقول آدمی آپ کو نہیں ملے گا جو یہ کہہ سکے کہ جناب ہم نے بڑا اچھا وقت دیا دین کو سمجھنے کے لیے اور دین پھر بھی سمجھ میں نہیں آیا۔ تو
پروردگار نے دنیا کو پیدا کیا یکون، اور وہ ہونے لگی، اور ہر انسان اس معاشرے میں آزاد پیدا ہوا. کوئی ہندو بنا، کوئی یہودی بنا، کوئی عیسائی بنا، کوئی مسلمان بنا. اچھا، اب مسلمانوں پہ ہم الگ بحث کریں گے. یہ ہندو عیسائی وغیرہ وغیرہ جو دوسرے مذہبوں میں گئے ان پہ ہم پہلے بحث کر لیں. یہ جو ہندو عیسائی اور یہودی وغیرہ بنتے رہے تو یہ اپنے معاشرے کے پریشر کے تحت بنے. اب ان کا فریضہ شرعی یہ ہے کہ وہ اپنے وقت کے کچھ حصے کو صحیح دین کی تحقیق پر لگائیں اور صحیح دین کی تحقیق کریں. تو مجھے یقین کامل ہے کہ اگر سنجیدگی کے ساتھ اور غیر جانبداری کے ساتھ ریسرچ کی جائے، دین کو سمجھنے کی کوشش کی جائے، تو انسان وہی پہنچے گا جہاں اسلام پہنچانا چاہتا ہے. تو اگر وہ تحقیق نہیں کر رہا ہے تو دوہرا گناہ کر رہا ہے. ایک تو یہ کہ وہ تحقیق نہیں کر رہا ہے، اور دوسرے یہ کہ ان احکامات پہ عمل نہیں کر رہا ہے جو پروردگار عالم نے دیے. تو پروردگار عالم کا عدل اس سلسلے میں یہ ہے کہ پروردگار نے آپ کو خلق کیا، ہدایت کے ذریعے دے دیے، زندگی کے سارے وسائل دے دیے، اور آپ کو بالکل مختار بنایا کہ اس کے دین کو آپ قبول کر سکیں. اگر وہ آپ کے دل پہ مہر لگا دیتا، جیسا کہ بعض آیتوں میں ہے کہ انہوں نے ایسا کیا تو ہمیں دل پہ مہر لگا دی، اگر مہر لگایا ہوا پیدا کر دیا ہوتا تو آپ کہہ سکتے تھے کہ اس نے ظلم کیا. تو چونکہ مہر لگایا ہوا پیدا نہیں کیا ہے، اس لیے پروردگار نے عین عدل کے مطابق آپ کو اس دار امتحان میں بلینک پیپر کے طریقے سے رکھ دیا ہے. اب چاہے آپ اس پہ اسلام لکھ لیں، چاہے اس کے اوپر یہودیت لکھ لیں. اب زیادہ سے زیادہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ صاحب وہ یہودی گھر میں پیدا ہو گیا، تو بھائی یہ تو معاشرے کا پریشر ہے کہ وہ یہودی گھر میں پیدا ہو گیا. لیکن یہودی گھر میں پیدا ہو جانا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ وہ اسلام پہ تحقیق نہ کرے یا عیسائیت پہ تحقیق نہ کرے. تو ہر انسان کے لیے پروردگار نے یہ طے کیا ہے کہ وہ جب تک تحقیق نہ کرے اس وقت تک اسے اس کا اجر نہیں ملے گا. اب یہ تو خوش قسمتی ہے آپ کی کہ آپ مسلمان گھرانے میں پیدا ہو گئے، لیکن آپ بھی امتحان کے بچے نہیں. دیکھیے، اب اس کی بھی ایک مثال سنتے جائیں. ہر سوال ایک پوری تفصیل چاہتا ہے، اور ظاہر پوری تفصیل کا وقت نہیں ہے، تو دو جملوں میں سنتے جائیں. وہ یہ ہے کہ اگر آپ کو یاد ہو تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب نبوت کا پہلا اناؤنسمنٹ کیا، پہلا اعلان، تو اس نے فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. بھائی لا الہ الا اللہ کہہ دو، جنت کی ضمانت میں دیتا ہوں، نجات مل جائے گی. بھائی کبھی آپ نے غور کیا کہ کتنی سستی تھی جنت، کہ صرف زبان سے کہہ دو لا الہ الا اللہ اور جنت مل گئی. اور آج کتنی مہنگی ہے جنت، زندگی بھر ہمارو نماز پڑھتے رہو، روزے رکھتے رہو، متقی ہو جا کے حج کرو، یعنی کتنے احکامات ہیں. تو پھنس گئے نا. اور اس وقت کتنی سستی تھی کہ صرف زبان سے کہو لا الہ الا اللہ، جنت کی ضمانت ہو گئی. تو آپ یقین کیجئے گا کہ وہ بھی سستی نہیں تھی. وہ بتوں کا معاشرہ، بت پرستوں کا معاشرہ. اس معاشرے میں لا الہ الا اللہ کہہ دینے کا مطلب کیا تھا؟ شوہر بیوی سے الگ ہو جائے، بیوی شوہر سے الگ ہو جائے، خاندان سے کٹ گئے، معاشرے سے کٹ گئے، حقہ پانی بند ہو گیا، سوشل بائیکاٹ ہو گیا. تو پروردگار نے اس کا امتحان لیا معاشرے سے الگ ہونے پر. اور ہم پیدا ہوئے مسلمان گھرانے میں، تو اب ہمارا امتحان کیا لا الہ الا اللہ کہنے سے ہوگا؟ نہیں. اب ہمارے امتحان کے لیے نماز آیا، ہمارے امتحان کے لیے روزہ آیا، ہمارے امتحان کے لیے حج آیا، اور سارے احکامات آئے کہ تم ان امتحانات سے کامیاب ہو تو جنت ملے گی، ورنہ جنت نہیں ملے گی. تو میں کہنا کیا چاہ رہا تھا کہ آپ اگر یہ سمجھ رہے ہیں کہ مسلمان گھرانے میں پیدا ہو گئے ہیں تو جنت کے ٹھیکیدار ہیں، اور جنت تو ہمارے باپ کی جاگیر ہے، تو اس خوش فہمی میں نہ رہیے گا جب تک آپ کے پاس ایمان اور عمل صالح دونوں ساتھ میں نہ ہو. اور یہ ہے اللہ کا عدل. لفظ یا بمانی عربی موجود ہوں صاحب، یہ میری سمجھ میں نہیں آیا، اس لیے اس کے متعلق میں کچھ عرض نہیں کر سکتا ہوں. اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کرنا شرک میں شمار ہوتا ہے، جبکہ اللہ نے خود فرشتوں کو حکم دیا کہ حضرت آدم کو سجدہ کریں. کیا یہ شرک نہیں ہے؟ وضاحت کریں. بات بہت معقول ہے، یعنی واقعی معقول سی بات ہے. اچھا بھائی، تو یہ شرک کیا ہے؟ شرک کی بھی بڑی قسمیں، شرک فی الالوہیت اور شرک فی العبادت اور شرک فی الطاعت وغیرہ وغیرہ وغیرہ. اچھا، تو اب وہ ساری قسمیں لے کے اگر بیٹھ جاؤں تو پھر وہ ایک سوال میں پورا وقت نکل جائے. تو جناب، شرک کسے کہتے ہیں؟ شرک کہتے ہیں خدا کی کسی ذات میں یا خدا کی کسی صفت میں کسی غیر خدا کو ماں سوا اللہ کو شریک کر دینا، مستقل بالذات. اچھا، اب یہاں پہ آپ رکیں تاکہ یہ بات جو ہے سمجھ میں آ جائے. ایک دہریہ ہے جو خدا کو نہیں مانتا. اس دہریے نے کہا کہ میاں بارش ہوئی اور یہ پھل پھول اگ کے آ گئے. اچھا، بات تو معقول ہے نا. بارش ہوئی اور یہ پودا اگایا، سبزہ اگ گیا اور پھل نکل آئے، پھول نکل آئے. ایک مسلمان نے کہا کہ بارش ہوئی اور بارش نے سبزہ اگا دیا. ان دونوں جملوں میں فرق کیا ہے؟ دہریہ کہتا ہے کہ بارش سے سبزہ اگا، مسلمان کہتا ہے کہ بارش سے سبزہ اگا. جو جملہ دہریے نے کہا ہے وہ عین شرک ہے، اب عین کفر ہے.
اس لیے کہ وہ خدا کو تو مانتا نہیں نا، بارش کو واقعاً حقیقی سبب سمجھتا ہے سبزے کا، اس لیے یہ جملہ عین کفر ہے۔ اور جب مسلمان نے کہا کہ بارش ہوئی سبزہ ہوگا، تو چونکہ مسلمان خدا کو مان رہا ہے تو پہلے سے یہ طے ہے کہ اس بارش کو خدا نے برسایا ہے، تو یہی جملہ عین ایمان ہو گیا۔ تو جو جملہ دہریے کی زبان سے عین کفر تھا، وہی مسلمان کی زبان سے عین ایمان ہو گیا۔ اگر یہ بات واضح ہو گئی ہو تو فقط ایک جملے میں آپ اس سوال کا جواب سن جائیں کہ بھائی اگر خدا سے ہٹ کر مستقل بذات کسی خواہش پر آپ عمل کر رہے ہیں اور کسی حکم کی اطاعت کر رہے ہیں تو یہ شرک بھی ہے اور کفر بھی ہے۔ لیکن وہی خدا جو کہتا ہے کہ کسی اور کو سجدہ نہ کرو، اگر وہ کسی اور کے سامنے جھکوا دے تو یہی عین ایمان ہے اور عین اطاعت ہے اور عین توحید ہے کہ آپ نے خدا کے حکم کو مانا۔ بلکہ میں الٹ کے بات کہہ دوں، بھائی ابلیس نے کہا کہ میں سجدہ نہیں کروں گا، بہت دقیق منزل ہے۔ ابلیس نے کہا سجدہ نہیں کروں گا، غیر اللہ ہے نا، آدم علیہ السلام تو غیر اللہ ہے، ان کو سجدہ کروایا جا رہا ہے۔ تو ابلیس کا سجدہ نہ کرنا شرک ہے، سجدہ کرنا عین ایمان تھا۔ اس لیے کہ فقط ذات کو مان لینا کافی نہیں ہے جب تک اس کی بات کو بھی نہ مانو، یعنی خدا کی ذات کو تسلیم کر لینا کافی نہیں ہے جب تک اس کے قول کو بھی تسلیم نہ کرو، اس کے حکم کو بھی تسلیم نہ کرو۔ تو عین توحید ہے خدا کو ایک ماننا اور خدا کے ہر حکم پہ عمل کرنا۔ تو اگر اس سجدہ آدم سے کوئی انکار کرتا تو وہ مشرک بن جاتا، اپنے خواہش نفس کو شریک کرتا، نہ یہ کہ اقرار کرنے والا اور اطاعت کرنے والا۔